سورہ فرقان آیت نمبر 54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ اپنی شان، اپنا جلال، اپنے کمال سارے بتاتے ہوئے ہمیں خوبصورت نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ تم کفر کرنے والوں کا کہنا نہ ماننا اور جہاد کرنا اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد، جو ہم نے آیت نمبر 52 میں پڑھا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، سمندروں کی اگزامپل دے کر. پھر اب اللہ تعالیٰ 54 میں ہمیں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کس طرح سے اس کے اندر پانی کا ایلیمنٹ ہے، کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہ ذات پاک نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور بنایا اللہ نے اس انسان کے، اس بشر کے نسب بھی اور صہرا بھی. نسب کہتے ہیں خاندان، پشت اور سسرال. ہر طرح سے آپ دیکھیں نا، ہم سب کے ایک زمانے تک صرف ماں باپ اور بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر بیوی، بچے، میکا، سسرال، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. یہ بتاتے ہوئے دیکھیں دوبارہ وہی پوائنٹ آ گیا جو کہ سورہ فرقان میں شروعات ہوئی تھی، کہ تم ان کو پکارتے ہو جو نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. وہی بات دوبارہ آ گئی آیت نمبر 55 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ بندے بنے ہوئے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں. دیکھیں انسان کا شرک ڈفرینٹ لیول پر ہوتا ہے. کوئی خدا کی اولاد بنا رہا ہے تو کوئی خدا کے ساتھ نبیوں کو کارساز اور وکیل بنا رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں. تو کسی نہ کسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کس طرح سے اماموں کو اور تبع تابعین کو اور پکارا جاتا ہے. تو یعبدون میں سارے ترجمے جاتے ہیں کہ اور وہ پکارتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ بندے بنے ہوئے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا ہم پلہ بنائے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں ما لا ينفعهم ولا يضرهم، کہ ان کی کیا حیثیت ہے. ان کا انٹروڈکشن پھر اللہ کرا رہے ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں ان کو اور نہ ضرر دے سکتے ہیں ان کو پکارتے ہیں. اور قرآن بتاتا ہے کن کن کو پکار رہے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ، اللہ فرماتے ہیں اور ہے کافر، عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب پر مقابلے کے لیے تیار ہے، یعنی اسے ڈر نہیں لگتا. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، یعنی انسان کفر کرتا ہے پھر اپنے رب کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے کہ ہاں یہی عقیدہ ماننا اور یہی باتیں کرنا، یعنی اسے اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. کیونکہ پیچھے آپ کی آیت آپ دیکھیں، کیونکہ وہ قرآن کو لنک کر رہی ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور بِهِ میں مذکر واحد جا رہا ہے کہ تم جہاد کرو ان سے اس وحی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کرو. تو انسان اتنی پیاری کتاب لے کر بھی کس طرح سے اپنے رب کے خلاف جاتا ہے. اور وہی بات دیکھیں دوبارہ آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی نبی کس کام سے آتے ہیں اور ہم نبی کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ان کو نفع اور نقصان کی اتھارٹی والا سمجھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کھل کر بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو. یہ گڑبڑ بات اللہ کو نہیں پسند. اللہ اس پر بہت ریوارڈ دیں گے جو سیدھی بات، دو ٹوک بات کرے گا حق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. کہ یہ آیتیں صرف جو خدا کی اولاد بناتا ہے ان تک نہیں جاتا، یہ ہر اس مسلمان پر بھی جاتا ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور جو غیر اللہ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا ہے اور انہیں
وکیل سمجھتا ہے قیامت کے دن کا۔ اللہ اپنے نبی کا تعارف کرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی کلیئر تعارف کرا رہے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، کہ تم قرآن کو جب سمجھ کر پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اس وحی کے ذریعے سے کن کن چیزوں کی دنیا اور آخرت میں بشارت دی، گڈ نیوز دی ہے، اور کن کن چیزوں سے اویئرنیس دی کہ اس سے بچ جانا۔ اور پھر اب آگے آیت آتی ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگتا ہوں، نہیں میں مانگتا ہوں اس کام پر کوئی اجرت۔ یہ پورا لٹرل ترجمہ یوں اٹھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس کام پر کسی اجرت کا، سوائے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ من شاء، کہ جو بھی چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ کہ وہ اختیار کرے اپنے رب کی طرف کا راستہ۔ یعنی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی کسی کو مجبور نہیں کرتی تھی، تو آج آپ اور میں کسی کو زبردستی مجبور کر کر مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو آپ غور کریں کہ اس کے اندر خوشخبری ہے، ڈراوا ہے، اور عمل اور قرآن کو غور سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یہ قرآن کی وحدانیت پر سننا نہیں چاہتے تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم آیت کو اس طرح سے جوائن کریں گے کہ یہ کیوں ایسی آیت آ گئی کہ آپ ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جیسے نہیں ہم کوئی دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی مت کھولیں، وہ تھان پہ تھان کپڑوں کے کپڑے والا کھولتا چلا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی مت کھولیے، تو وہ کہتا ہے کہ بہن پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ تو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، ایکچولی ہم وہ چیزیں دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو وہ کھول کھول کر دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بی بی آپ کو پیسے نہیں لگیں گے۔ بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، سننا بھی نہیں چاہتا تھا، کہ اسے ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں ہم پہ جادو کر دے گا، یا یہ ہمیں ہمارے بچوں کو اپنا بنا لے گا، یا ہم اس کے پیچھے اپنے باپ داداؤں کے طریقے چھوڑ دیں گے، یا واقعی ہم اس قرآن سے امپریس ہو جائیں گے۔ یہ انسان کے اندر ہمیشہ مادہ رہا ہے کہ دنیاوی ریسرچز پر تو اسے بڑا لطف آتا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ اچھا یوں بھی ہو گیا، اچھا آج کل یوں بھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ ریسرچز سے بہت ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ اس پر کوئی حق بات نہ کھل جائے، اور کچھ لوگ اتنا ہی زیادہ کان کھول کر سنتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی اگر غلطی کا شکار ہیں تو ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو یہ انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے کہ وہ کس قدر بات سننے والا ہے۔ وہ جتنا بات سننے والا ہے اتنا اسے اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے زیادہ، اس کی اوقات سے زیادہ اسے عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ اپنی شان یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ تو ابھی آپ کو آگے بھی یہی اللہ کا ایٹریبیوٹ ملے گا کہ اللہ تو آپ کا ظرف جانتے ہیں، وہ سمیع علیم ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اور تم کتنا سننا چاہتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن صرف سن لو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے میں صرف چاہتا ہوں کہ تم اپنی خوشی سے اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈو۔ یعنی آپ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چاہت رکھتے ہوں گے کہ سب اللہ کے ہو جائیں اور کسی کو بھی جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اب خود سوچئے وہ اللہ کے اصول سے کتنے ڈرتے ہوں گے۔ اگر آپ 2 گھڑی کے لیے یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لوگوں کے آگے پیچھے ہو کر کیوں سمجھاتے ہوں گے، کیونکہ انہیں کنفرم تھا کہ میں کسی کو بچا ہی نہیں سکتا اور کوئی بے عمل بخشا نہیں جا سکتا۔ تو وہ دل جلاتے تھے کہ اللہ کا اصول تو بالکل برحق ہے کہ اگر عمل نہیں کرو گے تو جنت کی خوشیاں نہیں پا سکو گے۔ تو انہوں نے کہا جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اور راستہ اختیار وہی کرتا ہے وتوکل علی الحی، کہ جس کے اندر توکل ہوتا ہے کہ یہ کتاب جب پچھلی کتابوں سے ٹیلی ہو رہی ہے اور ہم سب کا دین ایک ہی ہے، یہودی اگر بھول گئے اپنی کتاب، نصرانی اپنی بھول گئے، کرسچین بھول گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم
اپنی اس کتاب کو عربک کے ساتھ دیکھیں، اس کے لیے توکل کا ہونا کہ اب جب ساری کتابیں ایک جیسی ہیں اور یہی بات لکھی ہے، 100 دفعہ پڑھنے سے بھی بات ایک ہی سمجھ آ رہی ہے، تو اب کام تو مجھے کرنا ہے، اور کام کرنے کے لیے جب حق راستہ پتہ چل جائے تو کام کرنے کے لیے توکل بس ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اب اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے، اب یہ ہوتا کیا ہے، اب اس کا فیوچر کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور بھروسہ کرو اس زندہ ہستی پر، الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ وہ ہستی ہے جسے کبھی موت نہیں آنی ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور کام میں لگے رہو اور تسبیحات بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ یعنی اس کا ایک ترجمہ میں لیتی ہوں، تسبیح بیان کرو اس کی تعریف کے ساتھ، اور اس کا دوسرا بامحاورہ ترجمہ میں لیتی ہوں، اور کام میں لگے رہو اس کے خوشی کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے وہی اللہ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں سے وہی باخبر ہے۔ آج ہم یہ حال ہو گیا ہے، ہم بس دوسروں کی اصلاح کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کیوں نہیں کرنی ہے؟ یعنی بس ہم وہ قوم ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، بس ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرے، کیونکہ اللہ نے اپنا نام ابھی کیا بتایا کہ اللہ خبیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافی ہے وہ رب کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر، تو کیوں نہ ہم اور آپ جلدی جلدی توبہ کر لیں، جلدی جلدی سارا قرآن بار بار پڑھتے جائیں کہ میں کہیں پر کسی اینگل سے میرے رب کو غلط نہ سمجھوں، اور جاؤں تو اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے راضی کر دے کہ اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے اور نبھائیں گے بھی۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ آپ نے دیکھا سورہ فرقان کا یہ طریقہ، سٹائل بار بار آ رہا ہے کہ اللہ اپنی شان بتاتے ہیں کہ ایک تو میں باخبر ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں نے 6 دنوں میں آسمان زمین اور اس کے درمیان کی سپیس بنائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا، پھر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ۔ یہ بھی بامحاورہ انداز ہے۔ جو گم ہونے والے لوگ ہیں جن کے اندر مرض ہے، وہ اسی آیت کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جب اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، تو پھر اللہ نے عرش پر کیوں مستوی ہوئے، کیوں اللہ جلوہ فرما ہوئے عرش پر۔ یہ وہ باتیں ہیں جیسے میں اور آپ زمین کے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں نا، جبکہ اس کا اردو میں ترجمہ بیت اللہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اردو میں، ویسے تو یہ عربک ورڈ ہی ہے بیت اللہ، اور یہ اس زمانے کے یہودی عیسائی مشرکین مکہ یہ سب کا بیت اللہ تھا، اس پر کسی کو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ ہے۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے کہ اللہ بادشاہ ہے آسمانوں کے اور زمین کے اور ان دونوں کے درمیان کے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیت اللہ ہے، اتنا چھوٹا سا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مریض القلب لوگ ہوتے ہیں وہ انہی باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہم اگر پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھتے ہیں تو ہمیں کیوں حیرت نہیں ہوتی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس تو کیوں ہے، پریزیڈنٹ کا تو پورا ملک ہے، اس کی تمام آبزرویشن میں ہے پورا ملک، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہاؤس ہوتا ہے اور جس پر ہم بامحاورہ انداز میں ہر بات کو بہت اچھی طرح سے ٹیکل کر سمجھ لیتے ہیں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے کہ کون ان باتوں میں الجھتا ہے جس کا مجھ سے اور آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کیوں عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ صرف آپ کے لیے یہ انفارمیٹو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہیں، اللہ نے 6 دنوں میں یہ چیز بنائی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں اور کئی جگہ
کہ اللہ جب ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا تو اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیوں لگے؟ کیوں جناب، آپ کو کوئی پرابلم ہے 6 دن لگے ہوں یا کتنے بھی دن لگے ہوں؟ یہ آیتیں مریض القلب، جو مرض جس کے اندر ہونا کہ اللہ کی آیتوں میں انچ پنچ نکالے، جس سے آپ کا اور میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ باتیں پتہ بھی ہوں اور ہم اس کو کس انداز سے ٹیکل کریں. یہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کے اندر اس کو بلٹ ان ضرور کیا ہوگا، اس کی صلاحیت کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا. پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے عرش پر. الرحمن، یہ وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، پوچھ لو. فاسأل، پس پوچھ لو. بہ، اس ذات پاک کے بارے میں، کسی باخبر سے. دیکھیں کلیئر آ رہا ہے، کسی یہودی باخبر علم والے سے پوچھ لو کہ رحمان عرش پر مستوی ہے کہ نہیں. ساری کتابوں میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نہیں کہ 6 دنوں میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ کن فیکون سے بھی کام کرتے ہیں؟ تو پوچھ لو، پوچھو تو تمہارا علم بڑھے گا. لیکن انسان ڈرتا ہے پوچھنے سے. تو اس لیے اس آیت کو ذرا سا غور کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں الرحمن کہہ کر کہ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے. پوچھ لو اس کے بارے میں کسی باخبر سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ رحمان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ بات کی، کس طرح سے ان کا سٹائل تھا. اور آگے انشاءاللہ ہم عباد الرحمن کی صفت پڑھیں گے کہ اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب کو ایسا ہی نیک بنا دے جو کہ سورہ فرقان کے لاسٹ رکوع میں لوگوں کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم رحمان کے بندے، اچھے بندے بننے کی کوشش کریں گے.